یہ عالم شوق کا از قلم سیما بنت عاصم قسط نمبر 2۔ سسرال کے دکھڑے ابھی جاری تھے اور کچھ دن جاری رہنے تھے۔ میں صبح کالج جا رہی تھی تو ستارہ آپا نے سٹارٹ لیا تھا۔ وہ پلیٹ میں بوائل انڈا رکھ کر کانٹے سے دانیال کو کھلانے پر تلی ہوئی تھی اور دانیال کی انڈا بیزاری اللہ کی پناہ بار بار گردن ادھر ادھر گھما کر آپا کو زچ کرنے پر تلا تھا۔ بالآخر ایک کرارا تھپڑ دانیال کی کمر پر پڑا۔ بالکل باپ پر گیا ہے گناہ اور ہر طرف۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اعجاز بھائی کی ٹانگ کھینچی۔ آپا کے تھپڑ پر دانیال نے منہ پھاڑ کر رونا شروع کیا۔ آپا نے بچے کچے انڈے سمیت پلیٹ وہیں چھوڑ دی تھی جس پر کثرت سے مکھیاں بنانے لگیں۔ امی یہاں وہاں صفائیاں ہی کرتی نظر آتی تھیں۔ بے ترتیبی کے نام پر ایک ماچس کی تیلی بھی انہیں گوارا نہ تھی۔ اب بھی کچن میں بڑبڑا رہی تھیں، غضب خدا کا، کچن کی بے ترتیبی تو کوئی دیکھے۔ ستارہ، یہ تم نے انڈا بوائل کیا ہے کہ حکیم کی دیگ بگاڑی ہے؟ امی کچن کو فارغ کر کے آئیں تو بھنکتی مکھیوں نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ آپا کی سنتی تھی جوتی۔ دانیال کے سر کچھ اور اونچے ہو گئے تھے۔ آپا نے ایک اور تھپڑ جڑا۔ کمبخت، نامراد، تیرا جائے ستیہ ناس۔ میں لہو کے گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ آپا کو کون سمجھائے؟ ڈائننگ ٹیبل سے ناشتے کے برتن سمیٹے اور کالج سے داری لوٹی تو موضوع وہی تھا، یعنی کہانی جاری تھی۔ البتہ آپا امی کی ساری ہمدردیاں اپنے نام کر چکی تھیں۔ اللہ بچائے بڑی بھابھی کی دونوں بیٹیوں سے زبان دراز اور منہ پھٹ ایسی کہ اللہ کی پناہ۔ میں اس روس پروس کی شادی میں نکلی چوٹی کیا لگا گئی۔ خدا جھوٹ نہ بلوائے تو بڑے مجمع میں بھانڈا پھوڑا اس ارم نے۔ میری تو آنکھیں جھکی کی جھکی رہ گئی۔ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کروں۔ اتار لینی تھی جوتی، امی کلس کر بولی، اور چھوٹی بھابھی کی سارا تو ان سے 4 ہاتھ آگے ہے۔ اس روز میری چھوٹی بھابھی سے منہ ماری کیا ہوگی؟ ماں کی حمایت پر کھڑی سارا بولی، ہم تو اپنے چچا کی دوسری شادی کروائیں گے۔ خاک پڑے اس کمبخت کے منہ میں۔ امی کے دل کو اچھی طرح ہولا ہور دھلا دینے کے بعد آپا نے کہا، میں نے بھی کہہ دیا، ادھر ادھر کیا ڈھونڈتی پھرو گی؟ اپنی خالاؤں سے کروا دو، گھر بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں۔ امی کو بھی آپا سے اس جواب کی امید نہیں ہوگی۔ کوئی سمجھے سنے تو کیا کہے؟ ستارہ، سوچ سمجھ کے منہ کھولا کرو بیٹی۔ ستارہ آپی نے جیسے سنا ہی نہیں۔ دونوں بہنیں کنجوس ہیں پرلے درجے کی۔ آپا کی دونوں جٹھانیاں سگی بہنیں تھیں۔ ہماری شادی ہوئی تو ایک وقت کی روٹی بھی نہ نصیب ہوئی۔ بڑی بھابھی کو تو اللہ سمجھے جانے کون سی فاتحہ تھی۔ کچھ ڈھنگ کا پکا لیا تو ہمیں بھی پوچھ لیا، پھر مٹھائی لے کے جاتا تھا میرا ٹھینگا۔ شکر ہے اللہ نے جلدی سے موقع دیا۔ اب ان کی بیٹی کی شادی قریب، بڑے پیر کی نیاز پر بلواؤں گی، دیکھنا بیٹی کے سسرال میں کیسی بدھارے گی۔ میں جو کالج سے لوٹ کر کھانا کھا رہی تھی، میرا منہ کا نوالا منہ میں اور ہاتھ کا ہاتھ میں رہ گیا۔ شاباش ہے آپا کی کرشماتی دماغ کو۔ دوسرے تو ان کے سامنے گھاس کھودتے تھے۔ امی ان کے ہر غم میں برابر کی شریک تھی۔ شادی سے اب تک کے عرصے میں ستارہ آپی کم از کم امی کو تو اپنا ہم نوا بنانے میں کامیاب ہو ہی چکی تھی۔ غضب یہ تھا کہ آپا کی سسرال خود امی کی بھی سسرال تھی۔ یہ دکھ خود امی نے بھی اٹھائے تھے۔ بار بار ان کی نظروں میں گزرا زمانہ پھر جاتا جب ابا سالوں بے روزگار رہے اور سسرال والوں نے ہاتھ تک نہ دھرا، سو امی کی بھرپور کمک بھی آپا کے میکے میں قدم جمائے رکھنے کا باعث بنتی۔ بقول آپا کے ان کے سسرال کے کابک نما گھر کے ہر کھانے میں غم ہی غم تھے، اور آپا کے مطابق ان کے اپنے غم کم تھے جو دوسروں کے بھی غم پالتی پھرتی۔ جیسے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپا کتنے پانی میں تھیں، اور ان کے غموں میں سرفہرست کم وسائل کا غم تھا، جس کے دکھڑے رو کر مہینے کے بے شرط دن میکے میں پڑاؤ ڈالا جاتا۔ بات ہفتہ 10 دن تک رہتی، تب بھی صبر کا دامن تھام کر لہو کے چند گھونٹ پیے جا سکتے تھے۔ مگر آپا سال کے 365 دنوں میں 300 دن میکے اور فقط 65 دن سسرال کو رونق بخشتیں۔ ان پر اس کے اضافی دکھڑے 15 دن کا راشن گھسیٹ گھساٹ کر مہینہ بھر چلاتی ہوں۔ ناپ تول کر نہ پکاؤں تو آدھا مہینہ بھوکے مریں ہم لوگ۔ کیا کہنے اس مفلسی کے؟ یہی عالم رہا تو وہ دن دور نہیں جب ہمارے گھر کا راشن آپ کے گھر پڑا کرے گا۔ میں کھول کے رہ گئی۔ آپا جانے کس دھن میں تھیں کہ سن گئیں۔ ادھر امی کی نظروں نے خبردار کا الارم بجایا۔ آپا کو بیاہنے کے بعد امی کو آپا کے تمام مزاج بجا اور راست محسوس ہوتے تھے۔ محبت کو یوں ہی تو اندھا نہیں کیا گیا۔ وہ خصوصاً میری جان ضیع کر کے رکھتی۔ ہائے، یہ تم پھر ہاتھ میں چائے کا کپ لے کر بیٹھ گئی، سر پر جو نہیں رکھ سکتی اس لیے؟ میں نے جل کر کہا۔ مگر آپا کی نکتہ چین طبیعت کو کہاں قرار تھا۔
کچھ تو خیال کیا کرو گھر کا۔ چینی پتی ابا کی دکان سے آتی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہر وقت چائے کا کپ تھامے بیٹھی رہو۔ ابھی دیر ہی کتنی گزری ہے تمہیں چائے پیے؟ کس کافر کی مجال تھی جو دکان سے آنے والے دلیوں اور دودھ کے ڈبوں کا حساب پوچھتا؟ گھر کے چپے چپے پر ان کی نظر رہتی، یہاں تک کہ موبائل کی بجتی بیپ بھی ان کی نکتہ چینی سے محفوظ نہ رہ پاتی۔ میں کسی دن خوش کن میسج پر دل بھر کر خوش بھی نہ ہو پاتی کہ ان کا اعتراض حاضر، یہ کون ہے جو تمہیں اتنی مستقل مزاجی سے میسج پر میسج کیا جاتا ہے؟ آپا کے اس جملے پر امی تو فوٹوں اچھلتی۔ کسی دانشور نے کہا ہے کہ کیا خوب کہا ہے کہ زبان میں ہڈی نہیں ہوتی، لیکن یہ آپ کی کھوپڑی تروا سکتی ہے۔ سو مجھے بھی اپنے سر کی سلامتی عزیز تھی، لہٰذا خاموشی ہی میں عافیت تھی۔ میری کتابوں سے تو انہیں اللہ واسطے کا بھیر تھا۔ ہائے، یہ تم نے پھر کتابوں میں منہ گھسا لیا؟ اللہ کو مانو بیا، ابھی تو امتحانوں میں دن پڑے ہیں۔ جی ہاں، مہینہ بھر تو ساری کتابوں کو کھول کر پی جانے کے لیے بہت ہے نا۔ میں نے پھوٹ پھوٹ کر رونے کی خواہش پر قابو پاتے ہوئے کہا، مگر آپا کہاں سنتی تھی، اور سنتی تھی تو کان کب دھرتی تھی۔ لو ذرا یہ دانیال کو تو سنبھالو، میں نہا لوں۔ ایک تو یہ بڑی مصیبت تھی، بار بار انہیں نہانے کی ہمک اٹھتی۔ سسرال میں تو اس عیاشی کا تصور بھی محال تھا۔ اللہ کا خوف کرو ستارہ، ابھی صبح ہی تو نہائی تھی تم۔ اس سڑی گرمی میں پانی کا اتنا خرچ، پانی ویسے ہی کم آ رہا ہے۔ امی بلبلا اٹھی، مگر وہ یہی سکھ پانے کو تو میکے میں پراؤ ڈالتی۔ کس میں دم تھا کہ انہیں روک سکے؟ اور آپا کی سستی و کاہلی کا یہ عالم کہ جہاں بیٹھ جاتی گھنٹوں بعد بھی وہیں بیٹھی ملتی۔ بچوں کے لیے ہدایات کوسنے وہیں سے جاری ہوتے رہتے۔ دسترخوان ان کے سامنے لگتا اور سامنے سے ہی اٹھ جاتا۔ میں ہاتھ آئی ہر چیز پٹکتی رہتی۔ وہ جلبلاتی، تم نے اتنی جلدی سارے برتن سمیٹ بھی دیے؟ پانی تو ڈھنگ سے پی لینے دیا کرو، معلوم ہے کہ میں آہستہ آہستہ پیتی ہوں۔ تو کون سا کام ہے جو آپ تیزی سے انجام دیا کرتی ہیں؟ میرا دل جل کر خاک ہو جاتا، مگر وہ آپا ہی کیا جو ٹس سے مس ہو جائیں۔ امی نے تکرار سے بچنے کی خاطر انہیں ٹیبل پر رکھا کھانا سرو کرنا شروع کر دیا۔ وہ مزے سے پھیل کر دیر تک بیٹھی رہتی۔ امی کچن سے نمک لے آئیں گا، وہ بے شرمیوں ڈٹائی کے اگلے پچھلے ریکارڈ توڑتے ہوئے کہتی۔ آپا کبھی تو آپ بھی ہاتھ پیر ہلا لیا کریں، میرا جملہ مکمل بھی نہ ہوتا کہ غضب کی پھرتیلی امی نمک دانی سمیت حاضر۔ لو دیکھ لو، جنہیں لانا ہے انہیں تو اعتراض نہیں، تمہیں اعتراض ہے؟ آپا سے بھلا کون جیت سکتا تھا؟ میں بھی اتنا سا منہ لے کر رہ جاتی۔ ہمہ وقت گھر میں سٹار پلس چلتا اور ایسے میں ان کی محویت کا عالم تو کوئی دیکھے، ٹی وی سکرین پر ان کے دیدے گڑے ہی رہتے۔ سانپ بھی قریب سے چھوتا ہوا گزر جائے تو آپا کو خبر نہ ہو۔ میری پڑھائی رج کے ڈسٹرب ہوتی۔ شام ڈھلے صحن کا پکا فرش دھلدلا کر چمکا دیا جاتا تھا۔ چاروں اطراف کیاریوں کے پودوں پر چھڑکاؤ ہوتا تو فضا خود بخود نم سی ہو جاتی۔ مغرب کے بعد کے تمام معمولات وہیں انجام پاتے تھے۔ گھر بھر کی لائٹس آف ہو جاتی، پلنگوں کی قطار سج جاتی۔ ابا دکان سے لوٹتے تو ٹی وی سیٹ اور ٹھنڈے پانی کا کولر بھی وہیں لا کر رکھ دیا جاتا۔ عشاء کے بعد تخت پر دسترخوان لگ جاتا، پھر امی عشاء کی ادائیگی کے لیے کھڑی ہو جاتی۔ دانیال ایاز جلدی سونے کی عادی تھے۔ ابا ٹی وی پر خبر نامہ لگا کر بیٹھ گئے تو میں بھی اپنی کتابیں ادھر ہی اٹھا لائیں۔ میری نظریں بار بار گھڑی کا احاطہ کر رہی تھیں۔ خبریں ختم ہوئیں تو ابا سونے کے لیے بیٹھک میں چلے گئے۔ امی اپنے پلنگ پر لیٹی تسبیح پھیرتے ہوئے غافل ہو گئی تھیں۔ اعجاز بھائی گھر آئے تو آپا پیر پسار کے سو رہی تھیں۔ ان کو کھانا گرم کر کے دینے کے بعد گھر کے سارے دروازے لاک کر کے میں اپنے پلنگ تک آئی تو پلکیں بوجھل ہو رہی تھیں اور سراہنے رکھے موبائل کی بتی بار بار جلنے بجھنے لگی۔ ایک تواتر سے آتے میسیجز ڈیلیٹ کر کر کے تھک گئی تو مجبوراً رپلائی کرنا پڑا، خدا کے لیے مجھے سونے دو، صبح کالج بھی جانا ہے۔ یہ خبر اس کے لیے خوشی کی رہی۔ سو اگلے روز وہ کالج کے رستے پر پلکیں بچھائے بیٹھا نظر آیا اور میری شکل پر نظر پڑتے ہی دہائی دی تھی، جو میں نہ کروں فریاد تو تمہیں کبھی نہ آئے میری یاد۔ ان لگاتار میسیجز کا مقصد میں نے بمشکل محبت بڑے کا لفظ ہضم کیا اور کڑی نظروں سے شاروں کو گھور کے تیز تیز قدم بڑھائے، مگر وہ ہم قدم تھا۔ میں نے پیکج لیا ہے نا، صرف تمہارے لیے۔ وہ جھٹ معصوم بنا۔ میں نے بھی نئی نکوڑ سینڈل لی ہے، صرف تمہارے لیے۔ اور وہ کہاں روب میں آنے والا تھا، فٹ بولا، رکھ لو، شادی میں کام آئے گی، جہیز سج جائے گا، اگرچہ اصل مصرف تو شادی کے بعد کا ہے۔ میں نے ہنسی روکی اور ذرا سی نرمی کی دیر تھی وہ بلیوں اچھلا ہرے زندہ باد، یعنی
50% بات پکی، لڑکی راضی ہے، میں اس پر چڑھ دوڑی۔ تم اتنے خوشگمان کیوں ہو؟ منہ دھو کے رکھو اپنا، یہ دل کے معاملات ہیں جناب، اگر میری شادی کہیں اور طے ہوگی تو ہو ہی نہیں سکتا۔ میں سب میں نشر کر دوں گا کہ سال بھر سے تمہارا اور میرا چکر چل رہا ہے۔ تم سے شادی کرنے والا سر پر پیر رکھ کر بھاگتا نظر آئے گا۔ ہائے، میں حق تک رہ گئی اور وہ ناشتہ پھدکتا 9-2-11۔ اسی رات میں نے نازیہ کو فون کر کے وہ بے بھاؤ کی سنائی کہ اللہ دے اور بندہ لے، خود تو شادی رچا کے بیٹھ گئی، مصیبت میرے گلے ڈال دی، مجھے نازیہ کی شادی بھلائے نہ بھولتی۔ تبھی تو مصروف نے تاڑا تھا اور نازیہ بی بی نے میرا کانٹیکٹ نمبر لاڈلے دیور جی کو تھما دیا۔ یار وہ شریف آدمی ہے تبھی تو کنوارا ہے، میں اپنی جھونک میں کہہ گئی تو وہ اچھلی، کیا مطلب؟ شادی شدہوں کو کیا تم دوسرے زمرے میں رکھتی ہو؟ میں ٹال گئی، اسے میرا نمبر دے کر تم نے بڑی غلطی کی ہے، اب میں سم بدلوں گی۔ اوکے، تو پھر میں اسے تمہارا PTCL نمبر دے دوں گی، سوچ لو، بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی۔ وہ ہنسی اور مجھے شاہ رخ کی صبح والی دھمکی یاد آ گئی، خدا تم جیسی دوست دشمن کو بھی نہ دے۔ میں جلبلا کے رہ گئی، میں جانتی تھی نازیہ پر نئے سسرال کا خمار چڑھا ہے، کچھ بید نہیں کہ گھر کا فون نمبر تو کیا ایڈریس بھی پکڑا دے، اور ان دنوں گھر میں آپا کا پڑاؤ تھا جو فون سمیت گھر بھر پر بھرپور چیک رکھتی تھیں، میری بابت تو خصوصاً انہیں خود بت لگی ہی رہتی تھی۔ ابھی کل ہی تو وہ امی سے پوچھ رہی تھی سبیحہ کا کوئی رشتہ وشتہ آیا؟ امی نے ٹھنڈی سانس بھری، خالہ بطول سے کہہ تو رکھا ہے اپنی بیا کے لیے کوئی اچھا رشتہ ہو تو نظر میں رکھنا، امی نے سادگی سے بتایا تو وہ جیسے کرنٹ کھا کر اچھلی، خالہ بطول خبردار، جو خالہ بطول کے ذریعے نیک کام انجام پایا امی ایک نمبر کی فراڈ اور دھوکے باز ہیں، اللہ وہ وقت لائے اپنی بیا کے رشتوں کے لیے کوئی کمی ہے؟ انہوں نے یوں کمال بے نیازی سے کہا جیسے قطار ہی تو لگی ہو، اور یہ صاف مبالغہ تھا۔ مجھے کبھی یقین تھا جب کبھی یہ مرحلہ آیا آپا کی نکتہ چین فطرت کے سبب اتنی آسانی سے سر نہ ہوگا۔ اس دن آپا کی عزیز از جان سہیلی بقول خود اس کے صائفہ کا فون آ گیا، بیچاری آپا سے ملنے کو ترس رہی تھی۔ میں آپا کے مزاج آشنا تھی سو ٹال گئی اور حسب توقع آپا صائقہ کی فون کی خبر سن کر بدک اٹھی۔ اس صائقہ منحوس کو کیسے خبر ہوگی کہ میں آئی ہوں؟ میں نے کہہ دیا کہ آپ بازار گئی ہیں تو بولی کہ آج شام کو چکر لگائیں گے۔ یہ اور سنو، شام کے لیے تمہیں کوئی بہانہ نہ ذرا؟ وہ بگڑا اٹھی، بھرا ہے یہ صائقہ، ہزار مصروفیت کے رونے رو لو، مجال ہے جو اس کے کان پر جوں رینگ جائے۔ اب یہ شام میں آئے گی تو 2-3 گھنٹے سے پہلے اٹھنے والی نہیں، کھانے کا وقت تو ہو ہی جائے گا۔ اور بازار کی بھی تم نے خوب ہی کہی، میرا پرس تو جیسے پیسوں سے بھرا رہتا ہے، اب وہ یہ مگرمچھ کے آنسو بہا کر مجھ سے 1500 ہیٹنے کی کوشش کرے گی۔ آپا کی بدگمانیوں کے سامنے کس کافر کی مجال تھی کہ ٹھہر پاتا؟ میں جواباً اتنا بھی نہ جتا سکی کہ ان جیسے لوگوں کا ہی تو پرس بھرا رہتا ہے جو اپنا بچانے اور دوسروں کا کھانے کے ہنر سے بخوبی واقف ہوتے ہیں۔ امی کو بھی ان کی بدگمانی ایک آنکھ نہ بھائی۔ خیر، یوں تو نہ کہو، کھاتے پیتے گھر میں بیاہی گئی ہے صائقہ، سونے میں پلی رہتی ہے، اسے کیا پڑی ہے تیری میرے آگے رونے کی؟ لو، یہ کیا بات ہوئی؟ دوسروں کی تعریف آپا کو قطعاً ہضم نہیں ہوتی تھی۔ آپ کہاں جانتی ہیں اس صائقہ کو؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں حلق تک برا ہو تب بھی سیر نہیں ہوتے، پچھلی بار پاؤ بھر میوہ صاف کر گئی تھی، خود تو جیسی ہے سو ہے، اس کا بیٹا دانیال سے چیزیں چھین چھین کر کھاتا رہا، مگر مجال ہے جو صائقہ نے ٹوکا ہو، بیا شام میں وہ آئے تو کہہ دینا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں مل سکتی۔ لو جی، قصہ ہی پاک ہوا۔ وہ شام کون سی دور تھی، صائقہ کی آمد پر آپا منہ سر پیٹ کر سوتی بن گئی اور جب تک کمرے میں بند رہی جب تک وہ سدھار نہ گئی۔ صائقہ بھی آخر کو آپا ہی کی سہیلی تھی، آپا کی بے رخی اور بد اخلاقی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے گھنٹہ بھر ٹھسے سے بیٹھی چائے کے کپ پر کپ چڑھاتی اور پلیٹیں صاف کرتی رہی۔ امی بیچاری شرمندہ سی طویلیں دیتی رہ گئیں۔ صائقہ نے کافی دیر آپا کے جاگنے کا انتظار کیا، پھر مایوس ہو کر اپنی عزیزت جان بھائی کی شادی کے 2 عدد کارڈ تھما کر چلتی بنی، ایک ہماری فیملی کے لیے، دوسرا آپا کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے۔ آپا نے سنا تو چھت سے جا لگی، بڑی حرفوں کی بنی ہے یہ صائقہ، میری شادی پر 200 روپے کا لفافہ کیا پکڑا گئی تھی، اب 2 کارڈ تھما گئی ہے، جب تک ڈبل وصول نہ کرے گی چین سے نہ بیٹھے گی۔ پھر اس کی کرشماتی دماغ نے فی الفول حل نکال لیا، امی آپ کہاں ہلکان ہوتی پھریں گی، اب بس میں ہی چلی جاؤں گی، آپ کی طرف سے کوئی بہانہ کر دوں گی، 200 روپے کا لفافہ آپ مجھے دے دینا۔
ہائے وہ کس خوشی میں؟ ان کی آخری جملے پر امی بھونچکا ہی تو رہ گئی۔ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، میں نے جل کر کہا۔ لو امی، میری شادی میں جو درجنوں لفافے آئے تھے وہ آپ ہی کے پاس تو رہ گئے تھے، میں نے کبھی آپ سے ان کا حساب مانگا ہے؟ پھر ان کا بدلہ بھی تو آپ ہی کو کرنا ہوگا۔ آپا کے سامنے بھلا کس کا چراغ جل سکتا تھا؟ تاہم شادی کی خبر پا کر نیا نکور ستارہ بڑا سفید براق سوٹ جو کالج کی الوداعی پارٹی میں پہننے کی نیت سے خریدا تھا سلنے کے لیے دے دیا۔ جگر جگر کرتا سوٹ سل کر آیا تو منہ پھٹ آپا جھٹ بولنی تھی، ہائے یہ کیا رانڈ بیواؤں والا رنگ چنا تم نے بیا؟ مجھے دل بھر کر برا لگا اور امی بھی ہول اٹھی۔ ہائے ہائے ستارہ، کبھی تو منہ سنبھال کے بول لیا کرو۔ میں بددل ہو کر رہ گئی۔ کیسے چاؤ سے میں نے سوٹ خریدا تھا، بددل ہو کے ایک طرف ڈال دیا۔ امی سے لفافے کی حامی لے کر وہ ڈاواڈول ہو گئیں۔ گرمی بہت ہے، میں تو نہیں جاؤں گی، اجاز کو ہی بھیجوں گی۔ تمہیں نہیں جانا تھا تو مجھے کیوں منع کیا؟ اب تم گھر بیٹھنا، میں شادی میں جاؤں گی۔ امی بھی کبھی کبھی چڑھ جاتی۔ ہاں تو میں نے کب انکار کیا؟ آپا سٹپٹا اٹھی اور وہ اپنے قول پر قائم رہ جائیں، یہ بڑی بات تھی۔ میرے نئے نکور سوٹ کو پہن کر وہ بڑے ٹھسے سے پہن کر اتراتی پھرتی۔ میری رنگت پر زیادہ کھل رہا ہے نا؟ انہیں اپنی اجلی رنگت پر بڑا ناز تھا۔ امی سے لفافہ اینٹ کر وہ خلاف توقع شادی میں شرکت کے لیے ستاریں۔ میرا دل جل کر خاک ہو گیا۔ 700 کا نیا نکور سوٹ ان کے لیے کسی نعمت سے کیا کم تھا، جبکہ اس معاملے میں ان کا اپنا ذوق لاحق سدا افسوس ہی تھا۔ اس بار تو امی نے بھی دبے لفظوں میں ٹوکا تھا، ستارہ لون کا جوڑا بنایا تھا تو کوئی ڈھنگ کا ہی بنا لیتی۔ لو یہ خوب کہی، لون کے بھاؤ معلوم ہے کیا چل رہے ہیں؟ گھنٹہ بھر مغز ماری کی تھی، ٹکڑوں میں چھانٹا تھا، جتنے میں لون کا پورا 3 پیس آتا ہے، ٹکڑوں میں 2 بن جائے۔ آپا میں کسی کی بات سمجھنے کی صلاحیت ہوتی تو رونا کاہے کا تھا؟ ان حمایتوں پر بھی وہ اپنی تعریف کی متمنا رہا کرتی۔ یہ اور بات کہ اس قسم کی گھٹیا جوڑوں کی کلی جلد ہی کھل جاتی۔ ایک ہی دھلائی میں پانی کا رنگ کپڑوں جیسا اور کپڑوں کا رنگ پانی جیسا ہو جاتا۔ وہ تب بھی اسے بخشنے پر آمادہ نہ ہوتی اور اٹھتے بیٹھتے جھرجھر کی آواز کے ساتھ کپڑا اپنی جگہ سے سسکنے لگتا، اور کبھی کبھی تو یہ اطلاع بھی انہیں دوسرے ہی فراہم کیا کرتے۔ یوں سرے راہ رستہ روک کر بات کرنا بھلا زیب دیتا ہے؟ میں نے پوری آنکھیں کھول کر شاہ رخ کو گھورا تھا۔ بجا فرمایا، گھر کا پتہ بتا دیں، میں وہیں آ جایا کروں گا۔ معصومیت تو اس پر ختم تھی۔ میں نے جھلا کر قدم آگے بڑھائے تو وہ پھر ہم قدم تھا۔ میری امی جلد میری شادی کرنا چاہتی ہیں، نیک کام میں دیری کیسی؟ فٹافٹ شادی آنے بجواؤ، بینڈ ماسٹر کا بینڈ پھٹ گیا ہے۔ وہ جھلایا، بلا وجہ تم نے بی اے کی شرط اٹھا رکھی ہے۔ وہ میرے بی اے کرنے کے دن ایسے گنتا جیسے عمر قید کا مجرم رہائی کے لیے دن گنتا ہے۔ میں چڑھ اٹھی، تمہاری سوئی مجھ پر ہی کیوں اٹکی رہتی ہے؟ دنیا میں اور بھی تو لڑکیاں ہیں۔ بالکل ہیں، مگر تم تو بس تم ہی ہو نا، اور شادی تو میں نے بس تم سے ہی کرنی ہے۔ اس کے لہجے میں اتنا وثوق تھا کہ میں مدھم پڑ گئی۔ میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ امی کی وہ بات ذہن میں تازہ ہو گئی کہ جب اللہ کسی کام کی تکمیل کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کی دھن انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ میں جلد ہی اپنی امی کو تمہارے گھر بھیجوں گا، کانوں میں روئی ٹھونس کر بیٹھنا۔ میں نے آپا کی نکتہ چین فطرت کے سبب کہا تھا۔ شاہ رخ کی والدہ کی آمد ان کی موجودگی میں ہوتی تو راہ فرار بھی نہ نصیب ہوتی، مگر شاہ رخ جھٹ برا مان گیا۔ مجھے ان کی ناراضگی سے خاک بھی لینا دینا نہ تھا، سو قدم آگے بڑھا دیے۔ نہ جانے تمہیں میری محبت پر کب یقین آئے گا؟ میرے ساتھ چلتے چلتے اب وہ خاصا معمور و معصوم نظر آ رہا تھا۔ محبت ہوگی تو اپنا آپ خود ہی منوا لے گی، تم کچھ بھی کہو، میں اس اتوار کو اپنی امی کو بھیج کے رہوں گا۔ میرے کان کھڑے ہو گئے، قدموں تلے سے زمین سرکتی چلی گئی۔ اتوار میں دن ہی کتنے باقی تھے، اور جگہ جگہ سے پینٹ اکھڑا ہوا۔ یہ سال خوردہ دروازہ ہمارے تایا جی کے گھر کا ہے، جو اکثر پاٹوں پاٹ کھلا رہتا کہ جیسے دھڑکا نہ ہو چوری کا۔ اس دروازے کو بند رکھنے کا جواز بھی نہ تھا۔ چور و چکا تو دور کی بات، فقیر بھی رخ پھیر کر گزرتا۔ دیوار عبور کر کے ڈیوڑی میں پہلا قدم رکھتے ہی آپ کا دایاں ہاتھ بے ساختہ ناک تک جائے گا۔ جی ہاں، یہ کوڑا کرکٹ سے
اٹے ڈسٹ بن سے آئی بدبو ہے جو داخلی دروازے کے بائیں جانب رکھا رہتا ہے اور جس پر مکھیاں کثرت سے بنبناتی ہیں۔ 2 قدم کے فاصلے پر دبیز پردہ ہٹا کر جو کمرہ پڑتا ہے، اس میں بابا آدم کے زمانے کا صوفہ سیٹ، جس کی دیوار سے لگے سنگل پیس پر دھان پان سے تایا جی سفید کرتے پاجامے میں ملبوس 24 میں سے 18 گھنٹے سامنے رکھے ٹی وی کو شرف سعادت بخشتے ہیں۔ وہ نہایت ضرورت کے تحت اپنی جگہ سے ہٹتے ہیں اور ایسے میں اگر کوئی شامت کا مارا غلطی سے ان کے گھر پر بیٹھ ہی جاتا تو تایا جی لوٹ کر اسے الٹے پاؤں کھڑا کر دیتے ہیں۔ تایا جی محکمہ تعلیم سے ریٹائرڈ ہیں، پینشن پر گزارا ہے۔ کرکٹ کے دنوں میں ان کا ٹی وی دیکھنے کا جنون عروج پر ہوتا ہے۔ ان دنوں وہ دنیا ترک کر دیا کرتے ہیں۔ سیزن سے ہٹ کر وی سی آر پر میچ کی جھلکیاں لگا کر دیکھتے رہتے ہیں۔ اب بھی وہ آنکھیں چندیائے وی سی آر میں کیسٹ گھسیڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تایا جی کیسٹ الٹی ہے، میں نے سلام جھاڑتے ہوئے پہلی اطلاع فراہم کی تو وہ جھنجھلا اٹھے۔ لا حول ولا قوت، تب ہی تو کہوں کیسٹ اندر کیوں نہیں جا رہی؟ انہوں نے کیسٹ دوسرے رخ سے گھسیڑی اور آنکھیں کھول کر ٹی وی سکرین کو تکا۔ تایا جی کے کمرے کے عین سامنے ایک اور کمرہ پڑتا ہے جہاں تایا جی کی اکلوتی دختر نیک اختر ذیل ہما دیوار سے لگے ایک تخت پر محاورتاً نہیں حقیقتاً ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی نظر آتی ہیں۔ ذیل ہما کھلا یافتہ ہیں، طلاق یافتہ کہلوانا انہیں کبھی پسند نہیں رہا، اگرچہ یہ ایک مسلم حقیقت ہے۔ یہ اور بات کہ اس مقام تک پہنچانے میں تقدیر کے بعد ان کی ہٹ حرامی نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ ساس اور بہو کے مابین ہونے والے موڑکوں کے پیچھے انہی کا ہاتھ ہوا کرتا ہے اور ان کی حمایت کا یہ عالم ہے کہ میرا سفید یونیفارم دیکھ کر بھی دریافت کیا کالج سے آ رہی ہو؟ یقیناً گھر سے آتی تو اکیلی آتی، سیدھی آ رہی ہوگی؟ شرمسار ہوئے بغیر مزید پوچھا گیا۔ نہیں تو بس نے موڑ بھی کاٹے تھے۔ مایوس ہو کر گفتگو کا رخ موڑا۔ دانیال کیسا ہے؟ بڑا ہو گیا ہوگا؟ 15 دن میں جتنا بڑا ہو سکتا ہے ہو گیا ہے۔ اب تو سنا ہے سائیکل چلانے لگا ہے۔ ہاں، ابا نے دلائی ہے 3 پہیوں والی۔ تابڑ توڑ اہم خانہ سوال و جواب کا سلسلہ نہ جانے کتنا دراز ہوتا اگر ایک آواز نہ ابھرتی۔ ارے بس بھی کر، کبھی کسی کو بیٹھنے کو بھی کہہ دیا کر، چائے پانی کو پوچھنے والی تو ہے نہیں۔ یہ آواز تائی جی کی تھی جو بیٹی کی درست نبض شناس تھی اور بائیں رخ پر صحن میں بنے کچن سے ابھری تھی۔ بات رہی چائے پانی کی تو اس ضمن میں سارے اصول مہمان کو یاد رکھنے چاہیے۔ چائے کی صورت کا دیدار مہمان کی آمد کے وقت پر منحصر ہے، دودھ والے کی آمد کا وقت ہے شام 4 بجے۔ اگر آپ تب تک انتظار کر سکیں تو ٹھیک، ورنہ آپ کی مرضی۔ بازار گھر سے دور ہے، دن میں گھر میں کوئی بچہ نہیں ہوتا اور گرمیوں میں فریج میں اتنی گنجائش کہاں ہوتی ہے کہ پاؤ بھر دودھ ہی سما جائے۔ مگر مجھے بھی یہ اصول ازبر تھے۔ تائی جی کی پکار نظر انداز کر کے میں نے چپکے سے پوچھا، کیا بنا اس بینک آفیسر کے رشتے کا جو لٹو ہو گئے تھے تم پر؟ ابا جی نہیں مانے۔ ابا جی نہیں مانتے، اس نے منہ لٹکا کر بتایا۔ کہتے ہیں کہ عمر زیادہ ہے، ابا جی کو سمجھاؤ ڈٹ جاؤ۔ میں نے چپکے سے اس کے کان میں پھونکا۔ عمر زیادہ ہے تو ریٹائرمنٹ بھی قریب ہی ہوگی۔ بینک سے ریٹائرمنٹ پر تو لاکھوں ملتا ہے، ساری عمر بھی ہاتھ پر ہاتھ دھر کر کھاؤ گی تو ختم نہ ہوگا۔ یہ خیال ذیل ہما کے لیے خاصا پسندیدہ رہا۔ ابا کہتے ہیں کہ میں 35 کی ہوں تو کیا، لگتی تو 25 کی ہوں نا، خواہ 20 کی لگوں، نکاح نامہ میں تو اصل عمر ہی لکھی جاتی ہے نا۔ آخر اس نے بھی تو تمہیں کچھ سوچ سمجھ کر ہی پسند کیا ہوگا نا۔ بات تو سچ ہے، مگر ابا جی کب مانتے ہیں؟ انہیں میری تقدیر پر بھروسہ ہی نہیں ہے۔ لو اور سنو، تو کیا وہ تمہارا اتنا قیمتی جہیز یوں ہی سرتا رہے گا؟ آئے روز فیشن بدلتا ہے، ابھی تو تمہارا جہیز دھو چمکا کر چل بھی جائے گا، ورنہ بھابھیوں کی بیٹیاں منہ کو آ رہی ہیں، یاد رکھنا۔ میں نے منہ موڑ کر گھر کی ہوم منسٹر آئی جی کو سلام جھاڑا تھا جو اس سمے کچن میں رات کے بچے کچے سالنوں میں دلیا یا چاول ملا کر پکاتی نظر آئی تھیں۔ نہ ہوا اس روز چھٹی کا دن، ورنہ کچن میں تایا جی کھڑے نظر آتے جو لا کتبی سہی مگر باورچی کمال کے تھے اور گھر کی خواتین کی کوکنگ سے کبھی مطمئن نہ ہو کے دیے تھے۔ تائی جی ماش کی دال کھری رکھتی، ذیل ہما سے گوشت نہ گلتا، مجلی بہو کے مزاج اللہ اللہ، جان بوجھ کے کھانا خراب کرتی کہ کوئی کھانا پکانے کو کہہ ہی نہ دے، اور باقی سب ان کے نام پر کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے۔ تہذیب سے ناآشنا، زبان درازی کے فن میں ماہر چھوٹی بھابھی یعنی منجلی بہو، بھلا بتاؤ میرے ہاتھ کی
روٹی چبائی نہیں جاتی تو پکواتے کیوں ہیں؟ وہ بات بات پر بدک اٹھتی تھی، اور جب طاہر جی کچن میں کھڑے ہوتے تو کچھ اس قسم کے جملے سننے کو ملتے: بھلا بتاؤ، تربوز کے چھلکے پکانے پر ایسے حیران ہوتے ہیں کہ جیسے میں نے جانور پکا لیا۔ کوئی پوچھے ان سے، یہ مٹر کے چھلکے بھی کوئی پھینکنے کی چیز ہیں؟ مٹر کے چھلکوں کا پلاؤ اتنا مزیدار بنتا ہے؟ چھلکوں کا پلاؤ؟ میں سن کر چیخ اٹھی تھی۔ تایا جی، پھر مٹر کے دانے بیچارے کس مرض کی دوا ہوئے، وہ کسی بڑے وقت میں کام آئیں گے۔ کمال بے اعتنائی سے فرمایا گیا، برا وقت اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ ایک کونے میں کنکروں میں سے چاول برآمد کرتی زلیخا کرائی تھی اور تایا جی بھڑک اٹھے تھے۔ کام چھوڑو تم، معلوم بھی ہے کہ چاول کس ریٹ کو جا پہنچے۔ اب تو ٹھیلے والا بھی بریانی 15 روپے پاؤ نہیں دیتا۔ اگر کلو پر 10 روپے کم ہیں تو دھان نکالتے تمہاری جان جاتی ہے۔ اور تایا جی کو کون سمجھائے کہ دھان برابر چاول 10 سے کم ہی کے پڑتے ہیں۔ خیر، تائی جی نے پلٹ کر سلام کا جواب بخشا تھا، اور کیا کہنے ان کی بد اخلاقی کہ مجھ پر پہلی نظر پڑتے ہی جھٹ بولی: تم اتنی چلچلاتی دھوپ میں تمہارا تلوا نہیں ٹکتا؟ اس سڑی گرمی میں جب چیل بھی انڈا چھوڑ دے تم لوڑ لوڑ پھرنے نکل کھڑی ہوئی۔ مجھے عرق ندامت میں گوڈے گوڈے عرق پا کر انہوں نے ٹیون بدلی: خیر، اب آ ہی گئی ہو تو بیٹھو، ٹھنڈا پانی پی لو۔ تائی جی، فریج تو یقیناً اب تک خراب ہی چل رہا ہوگا، پچھلی گرمیوں میں کوکنگ کم ہوئی تھی نا؟ میں نے از خود انہیں یاد دلایا۔ انہوں نے فی الفور ساتھ کیا: ارے ہاں، لو، میں تو بھول ہی گئی تھی، چلو کھانا ہی کھا لینا۔ انہوں نے کڑے دل سے کہا تو میں نے بھی پوچھ ہی لیا: کیا پک رہا ہے؟ رات مرغی کا سالن بچا تھا، اسی میں چاول ڈالے ہیں۔ توقع کے مطابق جواب آیا: خیر، میں تمہیں کولر سے ٹھنڈا پانی پلاتی ہوں، چائے تو تم کیا ہی پیو گی اس سڑی گرمی میں؟ گرمی کو گرمی مارتی ہے امی۔ اندر سے زلیخا نے ہانک لگائی اور مانو تائی جی کے تلووں سے لگی سر پر بجی: تو چپ ہی رہ، ہر وقت کھانے پینے میں دیدہ لگا رہتا ہے، ہر حرام کے ہاتھ پاؤں ہلانے آتے تو کاہے کو یوں اجڑ کباب کے در پہ بیٹھی نظر آتی۔ تائی جی نے چاول دم پر لگائے، پھر سلاد کی تیاری ہوئی۔ ٹوکری سے چن چن کر اشیاء برآمد کیں: پیاز، ہری مرچیں، پودینہ، ٹماٹر، لیکن کھیرا آج بھی نہ تھا۔ تایا جی جتنے کنجوس تھے اتنے ہی خوش خوراک اور اس معاملے میں رتی بھر سمجھوتے کے قائل نہ تھے۔ سلاد میں کھیرا کیوں نہیں ہے؟ وہ پوچھتے: کھیرا مہنگا ہو گیا ہے، میں نہیں لے کر آئی۔